حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے مگر سوائے کچھ لوگوں کے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو آج کے اس دور میں خسارے سے بچے ہوئے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ پروفیسر فوزیہ عظیم فاروقی صاحبہ۔ آپ پرنسپل ہیں الفوز العظیم انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی کے۔ اب آج بات کریں گی سورۃ العصر کی روشنی میں اصلاح احوال۔ محترمہ پروفیسر فوزیہ عظیم فاروقی صاحبہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے معزز حاضرین اور حاضرات، میرے معزز سامعین اور سامعات اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سر کے تاج ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، اور اس کے ساتھ میرے اہل خانہ جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کرو چاہے ایک آیت کی۔ وہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سامنے بہت بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، مفسرین بیٹھے ہیں، اور بہت سارے تفکر کرنے والے قرآن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات گوش گزار کر جاؤں۔ میرا وہی حال ہے جیسے کہ سورج کے آگے چراغ چلانا۔ آپ ماشاءاللہ بہت علم والے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، زمانے سے مراد ہے کہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، سالوں میں، صدیاں۔ یہ وہ زمانے جو اللہ تعالیٰ کے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی چیز کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے میں کیوں ہے؟ اس کے بھی شان نزول یہ ہے کہ سورت جب اثر تب نازل ہوئی کہ جب ہمارے حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لے آئے تو آپ کو لوگ راستے میں روک کے کہتے تھے کہ یہ تو نے کیا کیا، گھاٹے کا سودا کیا۔ اور ایک ان کے دوست تھے بڑے خاص، کلاب بن اسید، اس نے کہا کہ اے علی، اے ابو بکر، تو نے گھاٹے کا سودا کیا، کیونکہ تم بڑے رچ، تم بڑے اچھے تاجر، بڑے سمجھدار، تو نے غریبوں کے ساتھ دے دیا، تم خسارے میں ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ان کو جواب دینے کے لیے اللہ نے پوری کی پوری آیت جو سورت نازل فرما دی، سورۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان ہی گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ پھر جب یہ فرما دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی منشور دے دیا کہ گھاٹے میں تو ہیں۔ ہم کوسچن کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے خود ہی جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اب کافروں سے بھی مخاطب ہیں کہ تم لوگ گھاٹے میں ہو، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے۔ ایمان سے مراد ہوتا ہے کہ دل سے بھی ایمان لانا اور زبان سے بھی۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ یعنی کہ ہم جو آج کل کے ہم مسلمان ہیں، ہم وقتی طور پہ ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن ہم دل سے اتنا ایمان نہیں رکھتے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وسوسوں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بننا ہے، بازار جائے گا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، چور نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ ہر روز ہم ڈر کے خوف کے ساتھ رہتے ہیں،
جب ہمیں اللہ پہ ایمان ہو، ہمیں یقین ہو کہ اللہ اللہ ہے، اللہ ہماری تقدیر کا مالک ہے، اللہ ہمارے رزق کا مالک ہے، اللہ ہمارے مال کا مالک ہے، اللہ ہماری عزت کا مالک ہے، تو یہ تو ہم نہیں کرتے. ہم نے سب چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم بچوں کو کہاں سے کہاں بھیج رہے ہیں، بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر کے بچوں کی قسمت بنا رہے ہوتے ہیں اپنی طرح سے، لیکن قسمت اور تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آ گئی، وہ کیا ہے کہ عامل الصالحات، اچھے عمل کرنا. ہم تقریباً سارے اچھے ہی عمل کر رہے ہیں. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ تو ہم کر رہے ہیں. لیکن وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز قائم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے وضو کرنا، اچھی سی نیت کرنی، کپڑے پاک صاف ہو، جگہ صاف ہو، صحیح تجویدوں کے راز سے صحیح قیام رکوع سجدہ کرنے کو نماز کہتے ہیں. نماز کے ساتھ ساتھ ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں پھر ایشو ہو جاتی ہے ایک بات. بے زکوٰۃ، آپ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری فلاں بیوی یا ہمارا فلاں بندہ کو یتیم ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اس کو 10,000 بھیج دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فقیر کو دے دیتا ہوں. یہ زکوٰۃ نہیں. پورے سال کا حساب لگائیں، کاپی پینسل لیں اور پورے سال کے صحیح طریقے سے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کے ساتھ جو اکثر ہم بلنڈر بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہیں سالوں سے، یا گھر بنانے ہیں یا پراپرٹی کے لیے، اس کی آپ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے گھر بنانا تھا. نہیں، زکوٰۃ ان کی نکلتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے گھر میں بہت ساری قیمتی چیزیں فالتو پڑی ہوئی ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ہمارے جو عمل صالح ہوتے ہیں، نماز ہم نے پڑھ لی، زکوٰۃ بھی دے دی، حج بھی کر لیا، روزے بھی رکھ لیے، لیکن کچھ چیزیں ہماری ڈیلی روٹین میں چلتی ہیں. اور ایک اور جو ہے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ، اچھا سلوک کرنا. اسلام جو ہے نا تلوار کے زور سے نہیں، اسلام جو ہے نا اخلاق کے زور پہ بنا ہے، پھیلا ہے. مثلاً اب میں بالکل تازہ بات ہے کہ میرا بیٹا جو دنیا سے پردہ فرما گیا، تو مطلب میں نے جو سارا اس کا جائزہ لیا یا سارا دیکھا، میں نے کہا کہ سب لوگ اس سے پیار کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے. کسی نے نہیں بتایا کہ وہ اتنی نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ تہجدیں پڑھ رہا تھا، وہ روزے نہیں. جو بھی 2 سال سے 3 سال سے جو بندہ ملا، 80 سال سے ملا، اس نے اس کے اخلاق کی بات کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاق حسنہ جو ہے، اخلاق ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ نے نمازیں پڑھی اپنے لیے، ڈگریاں لی اپنے لیے، ہمیں تو آپ کے اخلاق ہے نا کہ آپ نے، ہمیں کیا پتا کہ آپ نے PhD کی ہے، ہمیں تو آپ کے اسلام، آپ کے بولنے سے، آپ سے محبت کرنے سے اندازہ ہوتا ہے. تو اخلاق جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی کہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ بھی اخلاق حسنہ میں آتا ہے. پھر ذکر کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو ایمان والو ذکر کثرت سے کرو. ذکر سے مراد ہے کہ خفی ذکر کرنا، جلی ذکر کرنا، کبھی استغفار پڑھنا، کبھی درود شریف پڑھنا، کبھی قرآن پڑھنا، کبھی پہلا کلمہ پڑھنا، یہ سارے کے سارے ذکر میں آتے ہیں. اور عمل صالح میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات آتی ہے کہ کہیں پہ اگر اچھی، کہیں بری بات ہو رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں جب ایسے حالات دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو ہاتھ سے منع کرو. ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر رہے تو کم از کم دل میں اس کا ضرور احساس کرو کہ یہ بات غلط ہے. دوسرے نمبر یہ ہے کہ ہمارے جو دین میں جو ہے نا خالی بیٹھنا، فارغ بیٹھنا ہمارے دین کے منافی ہے. کبھی بھی انسان کو وہ فارغ وقت، یا جسے کہتے ہیں سست یا لیزی لوگ، یا اس طرح بیٹھے رہنا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ہے کہ یہ شجاعت کا خیال رکھنا، شجاعت ہو، صداقت ہو، عدالت ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ اس کو اس کے مخارج سے پڑھنا اور ساتھ ساتھ اس کو وقف کرنے کو کہتے ہیں. یعنی کہ قرآن پاک کے 5 جو ہیں وہ جو ہے حقوق ہیں. نمبر 1 قرآن پاک پر ایمان لانا، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک پہ عمل کرنا اور قرآن پاک کی تبلیغ کرنا. لیکن ہم سب سے بڑی جو غلطی میں ہے وہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا. 99% جو ہیں وہ قرآن پاک ٹھیک پڑھتے نہیں. وہی مجبور طریقہ جو ان کے گھر والوں نے سکھایا، اس قرآن پاک کو پڑھنے سے جو فضیلتیں، جو خشیت الہی آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرش پر بیٹھ کر انسانوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، یا جو فرشتے ان کو گھیر لیتی ہیں، وہ ایسے لوگوں کو نہیں گھیر سکتے. جیسے کہ آپ نماز میں پڑھتے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور آپ تو پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. بھئی الحمد کا مطلب ہاتھ و آنکھوں والا کا مطلب ہے سب ہلاکتیں اللہ کے لیے. اب آپ نے واجب ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اور ہر رکعت میں آپ نے اللہ کو کہہ دیا کہ تجھے ہلاکت ہے، تجھے ہلاکت ہے، تو پھر اللہ نے کیا آپ پہ مہربانیاں، کیا رحمتیں بھیجنی. تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد پھر جو قرآن پاک ایک ایسا قرآن ہے کہ ایک ماں کی طرح سینے سے لگاتا ہے. ہر روز آپ کو نصیحت کرتا ہے، ہر روز آپ کو پیار کرتا ہے، ہر روز آپ کو خوشخبریاں سناتا ہے. تو پہلے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. جیسے آج کل میڈیا میں بہت بات مشہور ہو گئی ہوئی ہے کہ جو کوئی نہ کوئی آیتیں آ رہی ہیں یوٹیوب پہ، یہ پڑھیں گے تو خزانے ہی خزانے ہیں، یہ کریں گے تو بچہ فرما بردار ہو جائے گا، یہ کریں گے بیماریاں. بچے شارٹ کٹ راستہ کیوں بتاتے ہیں؟ اصل راستہ جو ہے، جو صحیح نسخہ کیمیا ہے، جو اصل چیز ہے، وہ ہے قرآن پاک کو سینے سے لگانا، اس کو روز پڑھنا، سمجھنا، استاد کے پاس جانا، استاد کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، یہ وظیفہ ہے. یہ آپ کی ساری کی ساری آپ کی جو ہے آپ کی کامیابیاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھ لی، غلط ملک جو تھی پڑھ لی، اور اس کے بعد چلو جیسے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اگر بریک آپ پڑھو گے قل هو اللہ احد، کھاؤ اللہ تعالیٰ کو، اور ہی مطلب بن گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ وظائف چیزیں، سب سے بڑا وظیفہ وہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا، کسی استاد کے بعد بیٹھ کے اچھے سے قرآن سیکھنا. پھر آگے جو ہے نا، یہ عمل صالح ہے. عمل صالح میں سے یہ بھی ہے رات کو تہجد پڑھنا، قرآن پہ غور و فکر کرنا. پھر یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا. پھر اس کے علاوہ صدقہ دینا، خفیہ صدقہ دینا، سامنے صدقہ دینا. پھر اس کے علاوہ بہت ساری عمل صالح کے ٹائم کی کمی ہے. بہت میرا دل چاہتا ہے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کریں، لیکن آپ ماشاءاللہ خود ہی بہت بڑے عالم اور مفکر ہیں. تو یہ عمل صالح کے بغیر جو ہے انسان مومن نہیں بن سکتا، متقی نہیں بن سکتا. نمازیں بھی ٹھیک ہیں، روزے بھی ٹھیک ہیں، قرآن بھی ٹھیک ہے، حج عمرہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت زیادہ آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، طہارت پاکیزگی کا خیال رکھنا، سچ بولنا، عدل کرنا، یہ ساری چیزیں. اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی بات کی تلقین کرنا. اب یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ جو ہے نا ہمارے علماء کرام کا ہے، ہمارے مساجد میں جو علماء کرام ہیں ان کا کام ہے. یہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، آپ تلاوت کرو، آپ تبلیغ کرو، چاہے ایک آیت کی کرو. ہم ڈیلی بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ شیئر کریں. ان کو شیئر کرنے سے پھر وہ ہوگا کہ ہم بھی کوئی حصہ لے رہے ہیں. یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس میں تبلیغ کریں. کوئی بھی جو اچھی بات آپ کو چل رہی ہے عام روٹین میں، جیسے یہ واش روم میں جانا کیسے یوز کرنا، کھانا کیسے کھانا ہے، بسم اللہ کیسے پڑھنی، کپڑے کیسے پہنے، صاف ستھرے کیسے رہنا، برش کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم گھروں میں بچوں کو بتاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. کوشش کریں کہ اس کو اور شیئر کریں. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی کہ یہ نصف ایمان ہے. بات آگے چلی صبر کی، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا. لیکن میں نے وہ جو آج کل میں جو دیکھا، آج کل میں جو ہمارے ساتھ آئی تھی جو پرابلم دیکھا، کہ ہم صبر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے صبر کرنا ہے، لیکن لوگ صبر کرنے دیتے ہی نہیں.
لوگ جب تک اس بات کو چھیڑ کے اس کے موضوع پر چلے نا، وہ لوگوں کو چین ہی نہیں آتا کہ بجائے کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں تو کرنے دیں، نہیں، بس یہ تو تمہاری تو زندگی ہی ختم ہو گئی، تمہیں تو ساری عمر کا ہی رونا ہے، یہ دیکھیں یہ صبر کروا رہے ہیں ہمیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں عام ڈیلی روٹین میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کا بیہیو کریں، خود بھی صبر کریں، اگلے کو بھی کرنے دیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہیں کوئی مطلب مصیبت یا پریشانی آئے تو تم فوراً جو ہے وہ نماز پڑھو، سب نماز کے ساتھ آپ صبر کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں اللہ تعالیٰ نے پوری گارنٹی سے کے ساتھ کہا کہ میں نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، ضرور آزمانا ہے، ضرور آزمانا ہے، کسی چیز میں بھی، کبھی خوف کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، کبھی موت کی صورت میں، کبھی پھلوں کی کمی میں، ضرور میں نے تمہیں آزمانا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں جب میں آزماتا ہوں، آزمانے کے بعد ہر تنگی کے بعد جو آسانی آتی ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر جو صبر کر لیتے ہیں تو میں ان کو خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر اللہ نے آگے ہمیں اور بات سمجھائی، وہ یہ سمجھائی کہ جب تمہیں مصیبت آئے، پریشانی آئے تو تم نے کون سے نغمہ بولنا ہے، تم نے کون سے لفظ منہ سے نکالنے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح کے کلمات پڑھتے ہیں تو میں ان کو کیا اجر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں پر، میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ پھر درود بھیجتے ہیں، وہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو معزز حضرات و سامعات، صبر ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ ہو سخت کڑوی چیز کا، اور اس کو اس طرح پیا جائے کہ ایک ایک گھونٹ پئیں، کیونکہ ایک دم آپ کڑوی چیز گزار دیتے ہیں جان بخشی ہو جاتی، لیکن ایک ایک گھونٹ پئیں، لیکن پیشانی پہ بال بھی نہ آئے، منہ سے شکوہ بھی نہ ہو، اور دل سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ صبر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں روٹین یہ ہے کہ اگر کوئی صبر کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو صبر کرنے نہیں دیتے، اس کو اور سے اور تینی لگا کے کہ نہیں یہ تمہارے ساتھ واقعی ہی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے کوئی بات نہیں، صبر جو کر رہا ہے اس کو آپ مشورہ دیں، اس کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ صبر کریں۔ اور یہ سورت جو ہے سورۃ العصر جو ہے، قرآن پاک کی 3 صورتیں ہیں نا، ایک سورۃ الکوثر، ایک سورۃ النصر اور ایک سورۃ العصر، یہ تینوں کی تینوں 3 آیتوں کی صورت ہے۔ تو اس میں جو سورۃ العصر جو ہے یہ اتنی جامع صورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ جو صحابہ تھے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے، اور جب تک یہ سورت سنا نہیں لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ ایک مرکزی خیال ہے، یعنی تھیم ہے، یہ سورت مرکزی خیال ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور پورا قرآن جو ہے اس کی تفسیر ہے، یعنی کہ سورۃ العصر جو ہے ایک بیج ہے، جس طرح ایک بیج بوتے ہیں تو پھر ایک تن آور درخت بنتا ہے، پھر اس کے پھل پھول آتے ہیں، فروٹ آتا ہے، چیزیں ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ جو اس سورت کی اس 3 آیتوں کو ہی فالو کرتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ اپنا جو عمل کرے گا، انشاءاللہ اسے جنت ملے گی۔ شکریہ۔